انتظار میں ہے کہ سعودی عربیہ کب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، لیکن سعودی عربیہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. لیکن اب سعودی عربیہ اور یو اے دونوں اسلامی ممالک بھارت کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ فرسٹ آف آل تو سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس حوالے سے کوئی بھی بزنس مین اپنی انویسٹمنٹ ایسی جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے گا جہاں اس سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی. ڈیفینیٹلی پروٹیکشن تو چاہیے، اگر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس سے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اسے پروٹیکشن چاہیے. ادھر سننے میں آتا ہے کہ اکثر جو بزنس مین انویسٹر آتے ہیں وہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے جو بھی بزنس جو بھی کنٹری ہے وہ اس سے کچھ بہتر سچویشن نہیں ملی. جیسے چائنا وہ بھی نہیں کر رہے پاکستان میں انویسٹمنٹ. یہ پاکستان کے جو گئے ہیں وزیر اعظم ان کو انویسٹمنٹ نہیں ملی وہاں پہ، اس لیے وہ اپنی جو جتنی ان کی پرسنل انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے. ایک انڈیا ایک بہت بڑی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اور وہاں پہ اسے زیادہ بینیفٹ ہے ڈسپائٹ پاکستان. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں آئے روز نئے سٹارٹ اپس جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، لہٰذا یو اے ای کو اور سعودی عربیہ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے سٹارٹ اپ میں اگر وہ انویسٹ کریں گے تو فیوچر میں انڈیا کے سٹارٹ اپ جو ہیں وہ رول کریں گے. لہٰذا ان کو اعتماد ہے کہ ان کا جو ہے سٹارٹ اپ میں پیسہ جو لگائیں گے وہ انہیں جو ہے ڈبل ہو کر ملے گا اور وہ گرو کریں گے. ڈیفینیٹلی ہر بندہ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہی سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ انٹرن ملے جہاں بھی وہ انویسٹمنٹ کرے، چاہے وہ پاکستان میں کرے. ایک چھوٹا بزنس مین ایک دکاندار وہ سوچتا ہے کہ میں اس ایسی جگہ پہ انویسٹ کروں جہاں جیسے یہ شاپ لگی ہیں جس پر آپ آئے ہیں تو ہر آنے والا ادھر آئے گا، بزنس مین ادھر انویسٹ کرے گا. اسی طرح جو کنٹری ہے سعودی عربیہ یو اے ای وہ انڈیا میں کر رہا ہے کیونکہ وہاں ایک بہت بڑی انڈسٹری لگ گئی بزنس کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انویسٹر پاکستان میں کب آئے گا؟ کیونکہ ابھی تو کوئی بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا، بلکہ جو انویسٹر پاکستان میں تھا وہ بھی بھاگ کے جو ہے یا تو بنگلہ دیش چلا گیا، کچھ فیکٹریاں انڈیا چلی گئیں. دیکھنا جیسے کسی کو یہی نہیں پتا کہ جو پاکستانی حکمران ہے وہ کون ہے، کیسے ہیں، کون چلا رہا ہے اس ملک کو، کون رن کر رہا ہے، وہ کوئی نہیں ہے. ادھر جو بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں کون رن کر رہا ہے، ہم تو آئے نہیں ادھر بزنس یہ ملک کو چلانے کے لیے. تو اس لیے جب کوئی ادھر ہے ہی نہیں، بہتر اسٹیبلٹی نہیں ہے بزنس کے حوالے سے، تو کون ادھر آئے گا. لیکن سر دیکھیں سعودی عربیہ اور یو اے ای اسلامک کنٹریز ہیں، اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اسلامک کنٹریز کو ایز اسلامک کنٹری پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کا جھکاؤ پاکستان کی بجائے انڈیا کی طرف بڑھ رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ او آئی سی کی بات کریں تو او آئی سی بھی صرف نام کی ہی رہ گئی ہے. ہم نے تو شروع سے اسلام کو ٹولز بنا کے یوز کیا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو جی ہمارا خانہ کا سعودی اور ہمارا خانہ کعبہ ہے، اس حوالے سے وہ انویسٹ پاکستان میں کریں. تو اب جب ان کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ادھر جو پروٹیکشن نہیں ہے، جیسے جتنی یہ انڈسٹری ہے فیصل آباد کی سب بند ہو چکی ہے، گجرانوالے کی ہے، سیالکوٹ کی، لاہور کی ہے. جب اپنے ہی انویسٹمنٹ اپنے ہی بزنس مین بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں اور یو اے ای میں جا رہے ہیں یا انڈیا میں جا رہے ہیں تو وہ کیسے باہر والے ادھر انویسٹ کریں گے. اب سعودی عرب جو ہے وہاں پہ ایک ایسٹ مینیجر ہیڈس فائنینشیل پرائیویٹ کیپٹل گروپ ہے جو کہ انڈیا کے اندر تقریباً جو ہے 750 ملین کی جو فنڈز ہیں وہ لے کے آ رہا ہے. یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کو جا کے کنونس کرنا پڑے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کمپنیز خود ہی فیصلہ کریں، اور یہ میں بنگلورو کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب سارا سعودی عرب جس میں پرٹیکولرلی سارا مڈل ایسٹ پرٹیکولرلی سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے اندر پیسے لگانے ہیں. دیر از نو ادر کنٹری نائدر بنگلہ دیش نو پاکستان جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انڈین اسٹارٹ اپس جو ہے دے آر نون ایز اے گروتھ کیپٹل ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ریاض بیس گروپ ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اس کے تقریباً کچھ $6 بلین کے ان کے ایسٹس ہیں. یہ اگلے 3 سالوں کے اندر یہ پیسے لگا رہا ہے. اب دیکھیں یہ زیادہ تر جو پیسہ جائے گا یہ انڈیا کی ہوم گرون کمپنیز میں پیسے لگا رہے ہیں. اٹ مینس کہ انڈین کمپنیز کے اندر اتنی جان ہے کہ وہاں پہ آ کے باہر سے لوگ پیسہ انجیکٹ کریں گے. اور یہ آپ دیکھیں کہ the Saudis have stopped looking India from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world
کہ بھائی دیکھیں وہ ہندو کنٹری ہے, مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے, وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کشمیر میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے وہ اپنی ایک لگی ہوئی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ, ایک ہوتا ہے سعودی پرائیویٹ سیکٹر. ٹھیک ہے جی. اب یہ $750 ملین وہ لگا رہے ہیں, یہ اس میں سے کچھ پیسہ انہوں نے پہلے آلریڈی لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل $1 بلین ہے, لیکن 350 ملین جو ہے وہ انڈیا کی پرائیویٹ ایکوٹی کمپنیز کے اندر لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور 200 ملین آلریڈی وہ 2017 سے جو انہوں نے اپنے آپریشن شروع کیے. سو یہ 750 ملین مطلب ایک ہفتے میں اتنا پیسہ آ رہا ہے. سو وائی آر دے کمنگ؟ اٹس اونلی دی اپرچونٹی. ٹھیک ہے, 10 سال پہلے 15 سال پہلے انڈیا کے اندر یہ اپرچونٹیز نہیں تھیں. اب ایک دیر از اے فل رینج آف انٹرپرینورز, پوری کی پوری کمپنیز ہیں, مطلب بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے انڈیا کے اندر. اور یہ اسے کہتے ہیں انڈینز آر کالنگ دس ایز, یا دی فارنرز آر کالنگ دس ایز ہوم گرون ایکو سسٹم, جو کنزیومر گڈس میں ہے اور بہت ساری اور جگہوں میں اندر ہے. سو اٹس اے لاٹ آف منی. اور پرائیویٹ انڈین کمپنیز کے اندر اٹ مینس کہ انڈیا کمپنیز پہلے آپریشن شروع کرتے ہیں, دے ہیو اے پلان, دے ڈو سم تھنگ, دین دے آسک دی فارن انویسٹرز کہ دیکھیں بھائی آپ اس اسٹارٹ اپ میں پیسہ لگاؤ گے, یہ ریٹرن اوور انویسٹمنٹ ہے, آئیں اور آپ کو فائدہ ملے گا. مسلم ورلڈ انڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہے. ابھی آئی فون کی بہت بڑی 31 ملین کے قریب جو ہے یہ جو نیو پروڈکشن ہے وہ انڈیا بنائے گا. ٹیسلا انڈیا نے, بہت سے برانڈز آ چکے ہیں. اب پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو ہر جگہ پاکستان کو سنپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد بھی پاک یوتھ کیوں چاہتی ہے کہ ہمیں انڈیا سیٹل ہونا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا. اس میں چاہے ان کی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہو یعنی انڈسٹری ہو, یا چاہے آئی ٹی کی انڈسٹری ہو. ابھی ریسنٹلی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ یو کے میں بھی میکسیمم جو ریکروٹرز ہیں وہ انڈیا کے ہیں. اچھا. اس کا جی, اس سے ایک چیز ہمیں یہ سامنے آتی ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا اپنی عزت قائم کر چکا ہے. اچھا. اور وہ پاکستانیوں کو عزت نہیں دیتے اس معاملے میں, ایون کہ ہائرنگ بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اب اس کی وجوہات جو ہیں, ایک تو یہ جو ان کا ہوتا ہے کہ جی مسلمز ہیں. اچھا. تو وہ ایک ہیٹ والا پرپس شامل ہے. اوکے. دوسرا جو ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ آپس میں ان کے چلتے جا رہے ہیں, کلیشز, کہ انڈیا پاکستان کے میچز کو لے کے سامنے اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ جو پاکستانی ہیں وہ ہر معاملے میں وہاں جا کے کسی بھی کنٹری میں یہاں سے جاتے ہیں تو جا کے ان کو اور جابس کرنی پڑتی ہیں. اور انڈینز جو ہیں وہ 2 سال 3 سال کے ایفرٹس کے بعد ان کے اوپر باس بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب میرا جو کام ہے وہ بیسیکلی ریکروٹمنٹس کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں جب انٹرنیشنل ریکروٹمنٹس کے لیے جاتا ہوں, یورپ میں چاہے اس میں فائنڈنگ کر رہا ہوں, یو کے میں کر رہا ہوں, یا کینیڈا میں, آگے مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو کمپنی کا ڈیسیژن میکر ہے وہ انڈین ہے. ہر بڑی پوسٹ پہ انڈینز ہیں, ہر بڑی کمپنی میں ہر بڑی پوسٹ پہ, ایون کہ سی اوز تک جو ہیں وہ انڈینز ہیں. تو اس کی وجہ ان کی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہوا ہے. جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی, ہمارے پاس اچھا مائنڈ سیٹ ہے, اس کو آپ لیں, تو وہ سیدھا انکار کر دیتے ہیں انڈینس. وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی کو ہائر نہیں کرتے کیونکہ ان میں جو ہے وہ مذہب پرستی اور جو ہے وہ معتصب پرستی بہت زیادہ, ہر جگہ دین کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. بالکل, یہ دین کی پرچار شروع کر دیتے ہیں, دین کے پرچار کرتے ہیں. بالکل. اس میں جو پاکستانی لوگ ہیں وہ تو ایون کہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ایک انڈین ان کے ساتھ کام کرے, تو وہ اپنے باس کو ہی اس میں ڈس لائکنگ دے رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے ریویوز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ایز باس ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, تو ہم کیسے ان لوگوں کو اس میں اسپانسر کریں یا معاملات کریں.